اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرر اسلامیات پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم دعوت و ارشاد کو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم صحابہ کرام کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس لیکچر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کے حالات زندگی اور ان کا دعوتی کردار پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نسب کے لحاظ سے قریشی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 40 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی اور 18 ہجری کو عہد فاروقی کے اندر جب طاعون پھیلا تو اس بیماری کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ امین الامت ان کا لقب ہے اور عشرہ مبشرہ کے اندر یہ شامل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر خلافت کا مسئلہ پیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کا نام بطور خلیفہ پیش کیا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر خود کی 2 کڑیاں چبھ گئی تھیں تو ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے نکالا تھا۔ جب 17 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا تو ان کی معزولی کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار بنا دیے گئے۔ 9 ہجری کے اندر جب نجران کا وفد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا اور ان کی کاوشوں سے بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے اسلام سیکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جب عہد صدیقی کے اندر دمشق کا محاصرہ جو کہ شام کا کیپٹل تھا جاری تھا تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں شہر کے ایک طرف حضرت خالد بن ولید تھے اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب ایک طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو جو اہل دمشق تھے وہ شہر کی دوسری جانب بھاگے اور انہوں نے مین گیٹ کھول دیا تو وہاں پر آگے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کھڑے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ صلح کر لی۔ تو اس طرح فاتح دمشق اگر سوال آئے تو وہ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنیں گے اور اگر فاتح شام آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ جب بیت المقدس فتح ہوا عہد فاروقی کے اندر 16 ہجری میں تو اس وقت بھی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔